نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو وہ ضرور عمر بن خطاب ہوتے۔ یعنی حضرت عمر کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا اسٹیٹس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اس مقام کو صحابہ کرام پر بیان فرمایا۔ یعنی آپ کا جو مزاج تھا حضرت عمر کا، وہ نبوت کا مزاج تھا، مزاج نبوت رکھنے والے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اتنا بلند مقام ہے۔ اب چونکہ سرکار علیہ السلام کے بعد نبوت نہیں، حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وخاتم النبیین، تو خاتم النبیین ہونے کی سند اور مہر خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر بن خطاب۔ تو اب چونکہ نبی نہیں ہے تو وہ بھی نبی نہیں ہے بلکہ میرے صحابی ہیں۔ تو یہاں پر آپ غور فرمائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند ہے، اور آپ 40 میں مسلمان ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کی تعداد 39 کے قریب پہنچی، 39 ہوئے، تو 40 میں مسلمان ایمان لانے والے، اسلام میں داخل ہونے والے آپ ہیں۔ امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے، اور دیگر روایتیں بھی موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایمان لانے کے لیے دعا فرمائیں، آپ بتائیں اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ ان کے ایمان لانے کے لیے آپ نے دعا فرمائی، یعنی جس کو خود رب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا،